معزز و مکرم برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں اور اس کی گھڑیوں تک ہمیں پہنچانے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ کوئی بات ضرور تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پہنچنے کی آرزو اور تمنا رجب سے فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ رمضان کوئی بڑی چیز ہے جس تک سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پہنچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا اور کوشش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا اس امت کے لیے خاص عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو اپنی ذات سے قریب کرنا چاہتے ہیں، رحمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں اور اسے پاک بنا کر کے اپنی محبتوں کا اسے حقدار بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں محنت کم ہوگی، اجر و ثواب زیادہ دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے رمضان المبارک کا سب سے عظیم منشور، اس کا سب سے عظیم مقصد، اس کی سب سے بڑی غرض و غایت جو بیان کی ہے وہ آیت پاک میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس رمضان اور روزوں کی برکت سے ایک مہینے کی ٹریننگ کے نتیجے میں ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، پوری دنیا میں خلوتوں میں، جلوتوں میں، تنہائیوں میں، مجلسوں میں، زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، خیالات سے، تفکرات سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اور حصے میں، ہماری باڈی اور جسموں کے کسی بھی عضو سے اگر کوئی صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد اگر ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں رہے۔ خوف الہی کا پہرا اگر زندگی پر ڈال لیا جائے تو آنکھوں سے اور زندگی کے یا بدن کے کسی بھی حصے سے گناہ کرتے ہوئے آدمی کا بدن لرزے اور کانپے گا، وہ خوف کرے گا۔ اس لیے ہماری تنہائیاں، ہمارے سناٹے گناہوں سے لبریز اور بھرپور ہو چکے ہیں۔ تو خوف الہی اگر رہے گا تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ تو رمضان اور روزے کی برکت سے اللہ تقویٰ دینا چاہتے ہیں، اپنا ڈر دینا چاہتے ہیں، اپنا خوف دینا چاہتے ہیں کہ گناہ کی زندگی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور گناہ سے انسان اپنے مالک سے، اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو تقویٰ آئے گا زندگی میں، خوف آئے گا تو اللہ کی نزدیکی اس کا مقرب بنے گا اور اس کا قریب اور اس کا محبوب بندہ آدمی بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا عبیدہ بن الجراح بتائیے کہ مت تقوی یا عبیدہ بن الجراح، عبیدہ یہ بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ غور کیجئے، پوچھنے والے بہت بڑے مرتبے کے انسان ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور سوال کر رہے ہیں اپنے سے کم درجے کے انسان سے. بہرحال وہ بھی صحابی رسول ہے, لیکن عمر فاروق کے مقابلے تو نسبتاً درجہ کم ہی ہے, لیکن سوال کر رہے ہیں. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیاری مثال دے کر کے تقوی کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے. کہتے کہ یا امیر المومنین, کیا آپ کبھی زندگی میں ایسی راہ سے گزرے ہیں کہ جس کے دونوں جانب کانٹے ہو اور کانٹے کی باڑ لگی ہوئی ہو؟ کہتے کہ گزرا ہوں. تو کہا کہ آپ کیسے گزرے ہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین, میں اس طرح سے گزرا کہ میرا دامن دونوں جانب کے کانٹوں میں الجھنے نہ پائے, اٹکنے نہ پائے, اور میرا کپڑا پھٹ نہ جائے, خراب نہ ہو جائے, اس میں پھٹن نہ آ جائے, فساد نہ برپا ہو جائے اس کے. اس طرح سے میں گزرا ہوں. حضرت عبیدہ کہتے ہیں بس اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ یہ ہماری 60 سالہ 70 سالہ 50 سالہ میرے بھائیوں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے بطور امانت کے ہم کو عطا کی, یہ امانت ہے یہ زندگی ہمارے پاس, کیونکہ یہ بکا ہوا مال ہے نا. یہ تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اس جان و مال کی رب کائنات نے قیمت لگا دی ہے, اور وہ قیمت اللہ کی ایسی جنت ہے جس کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے. تو یہ تو بکا ہوا مال, یہ بکی ہوئی جان اللہ کی امانت ہے. جب کسی کی امانت ہے یہ رب کائنات کی, تو اس کا استعمال ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے. تو 11 مہینے کی من مانی زندگی سے جو گرد و غبار, جو دھول مٹی, جو خرابیاں, جو فساد, جو بگاڑ ہمارے قلب پر آیا ہے, اللہ تعالیٰ اس 1 مہینے کی ٹریننگ کے ذریعے سے, قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے, روزوں کی پرمشقت عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تقوی کی نورانیت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہمارا دل بھی بیت اللہ بن جائے. دل بیت اللہ بن جائے. کیا مطلب؟ اللہ کا گھر, اللہ اسی گھر میں آتے ہیں جہاں کوئی دوسرا نہ ہو, جو پاک ہو, جو صاف ہو, جس میں غیر اللہ کی آمیزش نہ ہو, ملاوٹ نہ ہو. جس دل کو بندے نے دوسروں کی یادوں سے, گناہوں سے اسے متعفن, بدبودار اور خراب نہ بنایا ہو, اللہ تعالیٰ ایسے پاک اور پوتر دل میں آتے ہیں تو ہمارا دل بیت اللہ بن جائے, اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ بن جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزے اور رمضان کی عبادتیں عطا فرمائی. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے فتنے چلتے ہیں. ان بہت سارے فتنوں میں کچھ تو وہ ہیں جو بہت مشہور ہے, جس کا فتنہ ہونا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے, جیسے جیسے منصب اور عہدہ فتنہ ہے, مال فتنہ ہے, اولاد فتنہ ہے. ان راستوں سے انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے اور آدمی مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں اور آزمائش میں. انما اموالکم واولادکم فتنہ. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک فتنہ دل کا فتنہ ہے. وہ دل کا فتنہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ دل کا فتنہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے تو نماز میں اس کا دل نہ لگے, جب وہ تلاوت کرے تو تلاوت میں اس کا دل نہ لگے, جب دعاؤں کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے تو فوراً ہاتھ نیچے رکھنے کو طبیعت چاہتی ہو, دیر تک ہاتھ اٹھا کر اپنے مولا اور اپنے اللہ کے سامنے وہ مناجات نہیں کر رہا ہے, دعاؤں کی لذت نہیں آ رہی ہے اس کو, مناجات کا لطف اس کو نصیب نہیں ہو رہا ہے, فوراً ہاتھ نیچے گرا دینے کو دل چاہتا ہے. تلاوت قرآن میں دل نہیں لگتا ہے, دیگر عبادتوں میں دل نہیں لگتا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو دل کا فتنہ کہتے ہیں, اور یہ دل کا فتنہ دور ہوگا تقوی والے راستے سے کہ دل صاف بنے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہمیں قلب سلیم لے کر کے جانا ہے نا. جیسا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے دل, ویسا لیں گے اللہ تعالیٰ. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ آخرت میں نہ مال کام آئے گا, آخرت میں نہ انسان کی اولاد اسے کام آئے گی. آخرت میں جو کام آئے گا اس شخص کو کام آئے گی, اس شخص کا فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا. من اتى الله بقلب سلیم, جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آیا. قلب سلیم, مفسرین نے قلب سلیم کا معنی اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی یادوں سے معمور اور بھرا ہوا ہو, جس میں غیر اللہ کی آمیزش نہ ہو,
گناہوں کے راستے سے جس نے اپنے دل کو بدبودار یا اپنے دل کو خراب اور بگاڑا نہ ہو، وہ قلب سلیم اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا اور قبول ہوگا. گناہ والا دل اللہ کو نہیں چلے گا. تو یہ دل بنانے کی محنت کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ دل بنانے کی محنت کا مہینہ. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. مریدین میں سے کسی نے سوال کیا، حضرت تو حج کے عنوان سے بیان کر رہے تھے لیکن کسی نے ایک سوال کیا کہ بھی حضرت بہت سارے لوگ اہل اللہ سے بیعت ہو جاتے ہیں، ان کے مرید بن جاتے ہیں اور بیعت و سلوک کا سلسلہ ان کا قائم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نسبت نصیب نہیں ہوتی. اہل اللہ سے بیعت ہو گئے، بیعت کا تعلق ہو گیا، مرید ہو گئے، انہیں اپنا شیخ تسلیم کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی زمانہ دراز گزر جاتا ہے لیکن نسبت نصیب نہیں ہوتی ہے. نسبت کا معنی حضرات علماء نے بیان کیا ہے اللہ سے مضبوطی والا تعلق، اس کو نسبت کہتے ہیں. یہ نصیب نہیں ہوتا ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص کسی بزرگ سے اور اہل اللہ میں سے کسی جو ہے اللہ والے سے وہ بیعت ہو جائے اور اس کے ساتھ زندگی گزارتا رہے لیکن اس کو نسبت اور اللہ کا مضبوط تعلق نصیب نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیت اللہ جائے اور بیت اللہ کو وہ دیکھتا رہے. وہ بیت اللہ کو دیکھنے سے نسبت نصیب ہوتی ہے اور اگر پہلے سے نسبت حاصل ہو تو نسبت قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے، یہ تعلق قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو مریدین میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت بیت اللہ پر جانے کی اور اتنا لمبا خرچہ کرنے کی سب کی استطاعت تو نہیں ہوتی، سب کے بس میں تو نہیں ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے وہ بیت اللہ جائے، پھر ان لوگوں کا کیا معاملہ جو نہیں جا سکتے ہیں، وہ اپنی نسبت کیسے حاصل کریں گے یا اپنی نسبت کو کیسے مضبوط کریں گے؟ تو حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی کہ جو بیت اللہ نہیں جا سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو دیکھے اور اس کی تلاوت کرے. قرآن کریم کو دیکھنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اللہ کی نسبت حاصل ہوگی، اللہ کا مضبوط تعلق نصیب ہوگا اگر حاصل نہیں ہوا ہے تو. اور جسے یہ نسبت پہلے سے بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں اللہ کے کرم سے اگر حاصل ہو چکی ہے تو اللہ تلاوت قرآن کی برکت سے، دیدار کتاب الہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نسبت عطا فرمائیں گے، اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے گی. اور بات بالکل قرین قیاس ہے اور عقل کے مطابق ہے، اس لیے کہ بیت اللہ تو مخلوق ہے، بیت اللہ تو مخلوق ہے لیکن اللہ کی یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. زیادہ طاقتور اللہ کا کلام ہے، بیت اللہ تو مخلوق ہے. اگر بیت اللہ کے دیکھنے سے نسبت حاصل ہوتی ہے یا موجودہ نسبت میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ضرور بھی ضرور اللہ کے کلام کو دیکھنے سے، اس کی تلاوت کے کرنے سے ہمیں نسبت حاصل ہوگی اور اللہ کا تعلق خاص نصیب ہوگا. تو یہ بہت پیاری بات ہے. تو رمضان المبارک آیا ہے کہ روزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کی جائے. لیکن روزہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے جو تقوی پیدا کرے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ میرے بھائیوں اس زندگی میں تو گناہوں کی باڑھ لگی ہوئی ہے، دائیں سے گناہوں کی باڑھ، بائیں سے گناہوں کی باڑھ، آگے سے پیچھے سے ہماری خلوتیں گناہوں کی باڑھ سے بھری ہوئی ہے، ہماری جلوتیں اور مجلسیں وہ بھی بھری ہوئی ہے گناہوں سے. اب ان کانٹوں بھری زندگی، گناہ بھری زندگی اور مختلف راہوں سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو اور اپنے دل کو، اور نہ صرف دل کو، نگاہوں کو، کانوں کو اور عضو کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک عضو کو ہمیں بچا کر کے نکلنا ہے. یہ ہے تقویٰ. تو یہ کیسے نصیب ہوگا اور کس روزے سے نصیب ہوگا؟ یہ معاملہ اس روزے سے نصیب نہیں ہوگا جس کو صرف کھانے اور پینے اور اپنے آپ کو خواہش سے روک لینے سے، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اس روزے سے یہ معاملہ حاصل ہاتھ میں نہیں آئے گا.
اس لیے حضرات علماء نے اہل لغت کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے. دیکھو ایک لفظ ہے صوم اور ایک لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے سیام. دونوں کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. صوم حضرات علماء کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں اپنے منہ کو بند کر لینا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، منہ بند کر لیے روزہ ہو گیا. جیسا کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے. نذرت للرحمن لفظ صوما استعمال کیا گیا ہے روزے کی، یعنی فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. منہ بند کر لیا، بات نہیں کروں گی، بات نہ کرنے کا روزہ. ہم لوگ جو رکھتے ہیں وہ یہی روزہ رکھتا ہے، کھانے سے اور پینے سے منہ بند ہو گیا ہے. لیکن قرآن کریم نے ہم سے جو طلب کیا اور ڈیمانڈ کیا ہے، ہماری شریعت ہم سے جو روزہ طلب کرتی ہے اس کو قرآن کریم نے صیام سے تعبیر کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ صوم جو ہے یہ مفرد ہے، لفظ صیام اس کی جمع ہے، لیکن لفظ صیام جیسے جمع ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ مصدر بھی ہے. اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ صیام کا مطلب یہ ہوا کہ روزے دار کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر، روزے دار کے بدن کا ایک ایک عضو اللہ کے خوف اور اللہ کی نسبت پر ہر قسم کے گناہ سے، گندگی سے، آلودگی سے، معصیت سے محفوظ رہے. یہ ہے دراصل صیام جو قرآن کریم نے ہم سے طلب کیا ہے. اور وہ آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس میں لفظ صیام استعمال کیا گیا. کتب علیکم الصیام ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور یہاں صیام کا معنی وہی ہے جو ابھی بتایا گیا کہ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہمارے ہاتھوں کا، پیروں کا، حتیٰ کہ دل میں امڑنے والے تفکرات، تخیلات اور خیالات کا بھی روزہ ہے، ہماری فکروں کا بھی روزہ ہے. غلط سوچ بھی نہیں سکتے ہیں روزے کی حالت میں، دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، غلط سن بھی نہیں سکتے ہیں. یہ ہے صیام جو قرآن کریم نے ہم سے طلب کیا ہے. یہ وہ روزہ ہے اور یہ وہ صیام ہے جو ہماری زندگی میں اللہ کی خشیت کا پہرا ڈال دے گا، اللہ کے خوف کی بیڑیاں ہمارے پیروں میں پہنا دے گا. جب اللہ کے خوف کا پھندا اور اللہ کے خشیت کی بیڑیاں پیروں میں آ جائے گی میرے بھائیوں، تو ایک مہینہ تو گناہوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا آسان ہوگا ہی ہوگا. اس شریعت کے بتائے ہوئے روزے پر عمل کرنے کی بنیاد پر 11 مہینے کی زندگی بھی گناہوں سے انشاءاللہ دور رہے گی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم کو مجلسیں بہت پسند ہیں، میرا بھی حال یہی ہے. مصیبت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم کو مجلسیں بہت پسند ہیں. اور شہریان مالیگاؤں کے لیے تو مجلس لگانا بالکل آسان، جہاں ہوٹل وہاں مجلس، جہاں پان ٹپری وہاں مجلس، جہاں چورایا وہاں مجلس. ہمیں سناٹا پسند نہیں، ہمیں خلوتیں پسند نہیں، ہمیں تنہائیاں پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ پڑھیے. جب آپ پر قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے آپ تنہائی میں اور غار میں جا کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. وہ تنہائی کی زندگی آپ کو محبوب اور پسندیدہ تھی. آپ نے سنا ہوگا تاریخ اسلام کی بہت بڑی عظیم الشان ایک شخصیت ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ اس تاریخ اسلام کی بڑی مظلوم ترین شخصیت گزری، لیکن امت مسلمہ پر بڑا ان کا احسان ہے. ان کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں بادشاہ وقت اور حکومت وقت کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا. کسی مسئلے میں فتویٰ دیا تھا تو مریدین نے اور متوسرین اور چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کی خیر نہیں ہے، آپ نے تو بادشاہ وقت کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا ہے، اب آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے، آپ کی جان ختم ہو جائے گی. بہت پیاری بات شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ بادشاہ سلامت یا بادشاہ وقت اور موجودہ حکمراں میرے ساتھ کیا کرے گا. 3 باتوں میں سے کوئی ایک کرے گا. نمبر 1، میں نے ابھی خلوت کی بات کی نا آپ سے، اس پر یہ بات پیش کر رہا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلا کام بادشاہ یہ کر سکتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دے گا.
بادشاہ کیا کر سکتا؟ جیل میں ڈال دے گا میرے کو. اگر مجھے بادشاہ وقت نے جیل میں ڈال دیا تو ہاذا خلوتی، یہ میری خلوت، یہ میری تنہائی. اسی لیے رمضان المبارک میں 20 دن تو باہر ہو لیکن اخیر عشرہ اندر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیل کے اندر نہیں ہے بھائی. بولے کہ آپ مولانا ابھی کچھ لوگ باہر آئے، ابھی اندر کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ بڑی مصیبت سے تو 12 نومبر والے باہر آئے ابھی نا. اندر 10 دن اندر ہو جاؤ. تنہائی تم ہو اور تمہارا رب ہو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا مزہ، مناجات کی لذت میرے بزرگوں اور دوستوں ہمیں نصیب نہیں ہوئی ہے. اس لیے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض مانگنے والے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں انہیں جلدی دے دو، ان کا مانگنا بھی مجھے پسند نہیں آتا ہے. آج کیسے ہاتھ اٹھا لیا اس نے. لیکن بعض مانگنے والے وہ ہوتے ہیں، علماء نے یہ تقسیم لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو جلدی مت دینا، اسے ہاتھ اٹھائے رکھے دینا. سینے کے سامنے اس کا ہاتھ اٹھا ہوا ہو، چہرہ اس کا بگڑتا ہو، آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو، دل بھی اس کا رو رہا ہو اور اپنے چہرے کو بگاڑتا ہے اور مجھ سے منا کر کے مولا اور رب اور اللہ کی دعائی دے دے کر کے اپنے زندگی کے مسائل کو اور مغفرتوں کی بھیک مجھ سے مانگتا ہے. اس کا چہرہ بگاڑنا مجھے پسند آتا ہے. اس کا مجھے لپٹ لپٹ کر مانگنا، اس کی مانگنے کی ادائیں مجھے بڑی پیاری اور عزیز معلوم ہوتی ہے. میرے فرشتوں اس کو دینا ضرور ہے لیکن تاخیر سے دینا ہے. جیسے ایک معصوم بچہ اپنے باپ کا دامن پکڑ کر، اپنے باپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر، ابو جی، تایا جی، ابو جی دے دو نا، جلدی دے دو نا، مجھے جانا ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر کے اسے منا لیتا ہے اور اس کے جیب سے پیسہ نکال کر کے لے لیتا ہے. جیسے یہ باپ کو اپنے معصوم بچے کی یادائیں پسند آتی ہے، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا دیر تک منہ اور چہرے کو بگاڑ کر مانگنا بھی اللہ کو پسند آتا ہے. اس لیے رمضان کی بڑی خاص عبادت دعا بھی، یہ الگ الگ موضوعات ہے سب. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ٹائم بالکل قریب آ گئے، ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر جیل میں ڈالا تو میری خلوت ہے، میں رہوں گا اور تنہائی میں میرا اللہ رہے گا، زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائے گے. ہے کہ نہیں؟ خلوت کتنی بڑی چیز ہے. مطلب خلوت کو نعمت سمجھانا، تنہائی کو نعمت سمجھا کہ تنہائی مل گئی تو پھر رب مل گیا، تنہائی مل گئی تو اللہ مل گیا. اور مجلسوں میں جتنا انسان مجلسوں کے اندر رہتا ہے اتنا وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اور انسان جتنا تنہائی اور خلوت میں ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے بادشاہ دوسرے نمبر پر میرے ساتھ یہ کرے کہ مجھے شہر بدر کر دے، شہر سے باہر نکال دے علاقے، جس کو تڑی پار کرنا کہتے ہیں. اگر یہ کیا تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سیرو فی الارض ایاما ولیالیہا، کہ رات اور دن چلو اور پھرو اللہ کی کائنات میں، اس کی قدرت کے نظاروں پر غور و فکر کرو. جتنا اللہ بندہ کائنات پر غور کرے گا، اللہ کے قدرت کے مناظر کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی سے تعلق اس کا بڑھے گا، اللہ کی قدرت کے عظیم الشان شاہکار اس کی نگاہوں کے سامنے آئے گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے دیکھ کر کے انسان کا تعلق اللہ سے بڑھے گا. یہ بھی میرے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے اگر باہر کر دیا تو. اور تیسری چیز ہے مجھے شہید کر دے گا. زیادہ غصہ آئے تو کیا کرے گا؟ بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجھے شہید کر دے گا. اگر بادشاہ نے مجھے شہید کر دیا تو ہاذا شہادتی، یہ میری شہادت ہے، اور شہادت سے بڑھ کر کوئی بلند رتبہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے میں شہید ہو جاؤں گا، اس سے زیادہ سستا سودا میرے بھائیوں میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو خلوت کی بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک ہم کوشش کریں کہ خلوتوں میں گزاریں گے. بولو انشاءاللہ. روزے کے اہتمام کے ساتھ گزاریں گے، لیکن وہ روزہ جو تقویٰ ہماری زندگی میں لائے گا وہ روزہ ہے کہ پورے جسم کا روزہ ہے. اسی لیے روزے دار کو حکم یہ ہے کہ اپنی زبان خراب نہ کرے. ہمارا نوجوان گالی بہت دیتا ہے اس وقت. ہمارے شہر مالیگاؤں میں گالی دینے کی ایک عام عادت ہے. چونکہ میں مالیگاؤں کا ہوں اور زیادہ حصہ میری زندگی کا باہر گزرتا ہے، لیکن جو فرق میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نوجوان بہت جلد گالی دیتا ہے، فحش گالی دیتا ہے. فضول وقت جتنا یہاں زیادہ گزارا جاتا ہے دوسری طرف نہیں گزارا جاتا. میں صاف لفظوں میں
मुआयना, मुशाहदा और जो देखी हुई बात है वो बता रहा हूं। बहुत सारे शहरों में और बहुत दूर दराज इलाकों में मैंने जाकर के देखा, नौजवान तबका भी इस तरह रातों को नहीं जागता जितना हमारे यहां शहर में नौजवान तबका रातों को जागता है। और जागने की कोई बुनियाद नहीं है। जागने की बुनियाद कैरम खेलना है, जागने की बुनियाद या तो जो है चाय पीना है, गप्पे मारना है, और इस वक्त तो वक्त गुजारी का, और आसान लफ्जों में कहूं अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने का सबसे बड़ा हथियार जो हमारे खुद के हाथों में है, खुसूसन नौजवानों के हाथों में, वह है मोबाइल। मेरे भाइयों, रमजान इसलिए नहीं आया। अगर रमजान का एहतमाम हमने नहीं किया तो 11 महीने भी ऐसे ही गुजरेंगे। हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जिसका एक महीना रमजानुल मुबारक का अल्लाह की यादों के साथ गुजरेगा, गुनाहों से बचा करके अपने आप को हम गुजारेंगे, अल्लाह 11 महीने में भी गुनाह से बचने पर मदद फरमाएंगे। क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर तो गुनाह से कोई बच नहीं सकता, नहीं बच सकते हैं। तो ये रोजा इस तरह रहेगा हमारा। और तरावी का एहतमाम, फिर तरावी के अंदर मिजाज ये बना हुआ है कि जल्दी वाली कहां हो जाए, ये मिजाज बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला का कलाम है, उसका हक है, उसको अच्छा सुनना चाहिए, उसको उसके हक के साथ सुनाना चाहिए। जल्दी कहां होती है, ये मिजाज बिल्कुल फासिद और गलत है। और जो हुफ्फाज इकराम अगर कहीं जल्दी जल्दी कुरान करीम को पढ़ करके अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, सबकदोश होना नहीं चाहते, भागना चाहते हैं, वो भी जो है गोया कहना चाहिए कि एक तरीके की खयानत और एक तरीके का जुर्म होगा। अल्लाह का कलाम साफ सुथरा ठहर ठहर कर पढ़ा जाना चाहिए। और ये भी एक मुसीबत आ गई है कि चंद दिनों में तरावी पढ़ ली जाए, उसके बाद छुट्टी है ना, चाहे वो 3 दिन वाली हो, चाहे वो 6 दिन वाली हो। अगर कहीं जरूरत से 6 दिन और 10 दिन की तरावी का इंतजाम अगर है तो ये उन लोगों के लिए है जो इसके जरूरतमंद हैं, जो सफर में निकल जाते हैं और उनका कारोबारी मसला है कि वो मुकम्मल कुरान नहीं कर पाएंगे। लेकिन आम लोगों के लिए नहीं है, आम्मतुन नास के लिए तो सुन्नत मुअक्कदा यही है कि चांद नजर आने तक तरावी का एहतमाम किया जाए। याद रखिए, खत्मे कुरान ये एक अलग सुन्नत है, बल्कि बाज़े उलमा ने इसको मुस्तहब लिखा है। लेकिन 29 या 30 तारीख जो चांद नजर आए उस वक्त तक तरावी का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, मुअक्कद तरीन सुन्नत है, यानी जरूरी है, खत्म जरूरी नहीं है, तरावी का पढ़ना जरूरी है। इस पहलू को पेश नजर रखते हुए मेरे भाइयों, हम रमजान में तरावी का एहतमाम आखिर रमजान तक करेंगे इंशाअल्लाह, वे करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और रमजानुल मुबारक के इस महीने को अल्लाह ताला बड़े एहतमाम, इबादतों, तिलावत, दुआओं और जो है मुनाजात के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ साथ रिवायात हमें ये बताती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासुल खास अमल रमजानुल मुबारक में सखावत को आम करने का था। आपकी सखावत आम हो जाती थी। रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत हवा की तरह चलती। हवा से तशबीह देने का मतलब क्या है? उलमा लिखते हैं कि हवा की तरह आप अलैहिस्सलाम की सखावत के चलने का मतलब ये था कि जैसे हवा कोई किसी के घर के ताल्लुक से फर्क नहीं करती, ये अमीर का घर है, ये गरीब का घर है, ये औरत ये जो है छोटे का घर है या बड़े का घर है ना, कोई फर्क। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत आम हो जाती थी, आम हो जाती थी। इसी तरीके से जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल की दौलत से नवाजा है और वो साहिबे ज़कात, साहिबे निसाब बन गए हैं, ज़कात उनकी जिम्मेदारी में आ गई है, तो ज़कात की अदायगी के साथ साथ वो अपने माल को इसके अलावा भी खर्च करने का मिजाज बनाए। सखावत आम होना चाहिए ना। अगर सिर्फ ज़कात दे दिए तो ये तो हमने अपना फर्ज निभाया, लेकिन ज़कात के अलावा अपने माल को अगर जरूरतमंदों पर, मदारिस पर और अहले हाजत पर, यतीमों पर, बेवाओं पर अगर हमने खर्च नहीं किया तो गोया हमारी सखावत आम नहीं हुई। आप जानते हैं 2-2.5 साल से ज्यादा अरसा ऐसा गुजर गया है कि मदारिस इस्लामिया का निजाम उथल पथल हो चुका है। मालियात का निजाम मदारिस का बड़ा बिगड़ चुका है। बहुत सारे मदारिस ऐसे हैं हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कि वो बैठ चुके हैं, बंद हो चुके हैं, इसलिए कि कोई इंतजाम
یہ سال الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جیسے بھی گزرا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے مدارس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دینی تعلیم کا نظام اور اس کا نظم اور ضبط طاقتور طریقے سے چلتا رہے، اس لیے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ یہ دین کے قلعے ہیں۔ ملک بھر کے مدارس الحمدللہ ہمارے لیے بسا غنیمت ہے۔ انہی مدارس کے اندر جو ہے آپ جانتے ہیں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوہ کا نام، بولو کتنے لوگوں نے نام سنا ہے اس کا؟ جو تھوڑا بتاؤ نا۔ الحمدللہ عقل قوہ سے کوئی نا واقف نہیں ہے، یہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا تعلیمی نیٹ ورک جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوہ ہے۔ طلباء کی تعداد کے اعتبار سے ملک کا سب سے بڑا مدرسہ، ہمارے یہاں طلباء کی تعداد جو ہے 8 سے 8,500 9,000 کے قریب مدرسے کے بچوں کی ہوتی ہے، اور کالج 4,500 بچے کالجز کے ہوتے ہیں۔ اس طرح 13,500 اور 14,000 اسٹوڈنٹس طلباء اور مدرسے اور اس کالج کے بچے ہمارے پورے کیمپس میں پڑھتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت عقل قوہ کے ماتحت پورے ملک میں 2200 سے زیادہ مکاتب قرآنیہ چلتے ہیں۔ پورے ملک میں جامعہ اسلامیہ اشاعت عقل قوہ کے زیر اہتمام اور زیر کہنا چاہیے انتظام 111 مراکز چلتے ہیں، جس میں کل طلبہ اور طالبات کی تعداد 1,31,000 سے متجاوز ہے۔ ہمارے جامعہ کا سالانہ بجٹ 1,45 کروڑ روپیہ ہے، یعنی 145 کروڑ۔ یہ اتنے بڑی بجٹ والا ہمارا ادارہ ہے۔ آپ حضرات سے جو ہے بہت مؤدبانہ گزارش ہے، گزشتہ سال بھی میں مالیگاؤں میں وصولی کے لیے اور جامعہ کے چندے کے سلسلے میں میں یہاں حاضر تھا، لیکن اس مسجد میں آنا نہیں ہوا تھا۔ آج موقع ملا ہے، آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس جامعہ عقل قوہ کے وصولی اور چندے کی ذمہ داری اس علاقے کے اعتبار سے میرے ذمہ ہے۔ نماز کے بعد میں صحن مسجد میں موجود رہوں گا۔ جو حضرات رسیدیں بنانا چاہتے ہیں بلکہ بنائیے، اور یہ نہ سوچے کہ جامعہ کے پاس تو بہت پیسہ آتا ہے اس لیے اس کو دینے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ ایک ایسا وسوسہ ہے جو انسان کو کار خیر سے روکتا ہے۔ اگر جامعہ کے پاس پیسہ آتا ہے اور ملک بھر کے مدارس کا وہ تعاون بھی کرتا ہے نا، ہر چھوٹے اور بڑے مدرسے کا جامعہ تعاون بھی کرتا ہے، آپ کو اگر اس کی تفصیل بتاؤں گا تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر جامعہ اشاعت عقل قوہ نے جو ہے بڑے پیمانے پر غریبوں کے سلسلے میں کام کیا ہے، پورے ملک میں اس کا کام پھیلا ہوا ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی رسیدیں بنوائے، اپنے عطیات سے، صدقات سے اور زکات سے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوہ کا آپ بھرپور تعاون کریں۔ رسیدیں مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور باہر بھی جو ہے گاڑی لگی ہوئی ہے، عمومی چندے کے طور پر آپ اپنا تعاون وہاں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔